أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العلی العظیم. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں برادر عزیز مولانا یاسین صاحب کا کہ جنہوں نے دوبارہ مجھ اس حقیر کو یہ موقع مرحمت فرمایا کہ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں. اور اسی طرح سے میں شکر گزار ہوں. ابھی کچھ دیر پہلے میں آواز سن رہا تھا، مجھے ایسے اندازہ لگ رہا ہے کہ یہ آواز حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد میاں صاحب کی ہے، جو ہمارے بزرگوں میں سے ہیں اور خود ہمارے اساتید اخلاق میں سے. میں ان بزرگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع مرحمت فرمایا کہ میں دوبارہ آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں. سب سے پہلے میں مناسبت لہ کرامت کی عنوان سے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ اخلاقی نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی تھی. میں تھوڑا سا ریوائز کروں گا تاکہ بات سے بات ملے اور آج کی بات اچھی طرح سے سمجھ آ سکے. پچھلے ہفتے ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی کہ انسان کے دل کو سیکل کیسے کرنا چاہیے، اور ہم نے ایک چھوٹی سی حکایت بھی پیش کی تھی مثنوی سے کہ جس میں مولانا روم نے کچھ چینی اور کچھ رومی حضرات کا تذکرہ کیا تھا. اور آخر میں ہماری بات یہاں آ کر رکی تھی. ہم نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی ہیں. کچھ لیونگ تھنگس ہیں اور کچھ نان لیونگ تھنگس ہیں. لیکن ہم نے پچھلے ہفتے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر قرآنی زاویہ نظر سے ہم چیزوں کو دیکھیں، قرآن کی نظر میں کوئی لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگ جیسی تقسیم ہوتی نہیں ہے، بلکہ قرآنی زاویہ نظر سے ہر چیز کے اندر شعور پایا جاتا ہے. ہر چیز لیونگ تھنگ. یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں کچھ لوگوں کو بولنے کی اجازت دی گئی ہے. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جن کو یہاں بولنے کی اجازت دی گئی تھی ان کو وہاں گونگا بنا دیا جائے گا، اور جو چیزیں یہاں پاپ موومنٹ میں تھی ان کو پلے موومنٹ میں کر دیا جائے گا. اور وہ چیزیں بولے گی تب انسان تعجب سے پوچھے گا کہ تم تو میرے اپنے تھے، تم تو میرے ہاتھ تھے، تم تو میرے گھر تھے، تم کیسے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، اور کس نے تمہیں بولنا سکھایا ہے؟ تو اس وقت یہی ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے، یہی ہماری دیوار ہوگی، یہی ہمارا فرش ہوگا، یہی ہمارا موبائل ہوگا. یہ لوگ ایک ساتھ بولیں گے کہ جس خداوند عالم نے تمہیں بولنے کی طاقت بخشی تھی، اسی خداوند عالم نے آج ہمیں بولنے کی طاقت کو بخشا ہے. یہ تھا گزشتہ درس کا مختصر سا خلاصہ. اب میں بات کو بات سے ملاتا ہوں اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ خداوند عالم نے کسی بھی چیز کو نان لیونگ تھنگ کے طور پہ خلق نہیں کیا ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک مختصر سی داستان پیش کرنا چاہوں گا. داستان علامہ طباطبائی مفسر تفسیر المیزان کی ہے. وہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں نجف اشرف میں تحصیل علم میں مصروف تھا، اس زمانے میں میں نے ایک کتاب پڑھی تھی. کتاب کا نام تھا فلاحت رومیہ. اس کتاب کے اندر جتنے نیچرل جو ہے سیکریٹس تھے اس کو بتانے کی مولوی نے کوشش کی تھی. اور اسی کتاب میں نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی درخت کے اندر میوے نہ لگے تو دو لوگ اس درخت کے قریب جائیں، ایک یہ کہے کہ میں یہ درخت کو کاٹ دوں گا، دوسرا آدمی اس درخت کی شفاعت کرے اور یہ کہے کہ نہیں ابھی اسے رہنے دو، بعد میں دیکھتے ہیں. اگر یہ عمل کئی مرتبہ تکرار کریں گے تو وہ درخت جو پھل نہیں دے رہا ہے وہ بہت ہی جلد پھلدار ہو جائے گا اور پھلوں کو دینے لگے گا. علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے ایک کتاب سالوں پہلے پڑھی اور میں بھول گیا. جب جو ہے نجف اشرف سے واپس پلٹا اور تبریز میں پہنچا تو ایک دن اپنے دوست کے ساتھ اس کے کھیت گیا تاکہ اس کے ساتھ جاؤں اور کچھ وقت گزری ہو. جب ہم
جو ایک کھیت کے اندر داخل ہو گئے اور اس کے باغ میں داخل ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ اس کے باغ میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کے اندر پھل بھی نہیں لگ رہے اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں ہے، اس کے اندر نشو و نما پایا نہیں جاتا ہے۔ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ تم اس درخت کو کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ تو علامہ طباطبائی کے دوست نے کہا کہ نہیں، ابھی رہنے دیتے ہیں، بعد میں جو ہے دیکھا جائے گا۔ پھر علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ ہماری گفتگو ختم ہوئی اور ہم باغ گھومنے کے لیے چلے گئے۔ باغ کی سیر کرتے کرتے دوبارہ ہم اسی مقام پر پہنچے تو میں نے دوبارہ اس سے کہا کہ تم ایک درخت کو کاٹ کیوں نہیں دیتے؟ پھر سے باغبان نے کہا کہ نہیں، ابھی رہنے دیتے ہیں۔ علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ یہ بات ہماری پوری ہوئی، ہم گھر واپس آ گئے۔ کچھ مہینوں بعد جب میں دوبارہ باغ میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جس درخت کے بارے میں نے اپنے دوست سے کہا تھا کہ یہ درخت پھل نہیں دے رہا ہے اور اسے کاٹ دیا جائے، اتفاق سے میں نے دیکھا کہ اس سال اسی درخت نے سب سے زیادہ پھل دیے۔ پھر علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس سوکھے درخت کو پھلوں کے ساتھ دیکھا تو میرے ذہن میں سالوں پرانی پڑھی ہوئی کتاب فلاحت رومیہ گزرنے لگی اور مجھے اس کتاب پر یقین آیا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر درخت کو جا کر بار بار آپ واقعی کرو کہ ہم تجھے کاٹ دیں گے تو درخت بھی ہماری بات کا اثر لے گا اور وہ اپنا اچھا پرفارمنس دینے کی کوشش کرے گا۔ پھر علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ قرآن کی بات بالکل صحیح ہے، کیونکہ قرآن کا یہ جو نظریہ ہے کہ ہر چیز کے اندر شعور پایا جاتا ہے۔ اور علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ اگر یہ جسے ہم نان لیونگ تھنگس جو سمجھتے ہیں اگر ان کے اندر شعور نہ پایا جائے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گے؟ کیونکہ ملتا ہے نا یوم یقوم الاشہاد، یا روایتیں بھی ملتی ہیں، بہت جو ہے زیادہ روایتیں وارد ہوئی، جیسے امام صادق علیہ السلام کی روایت ہے، آپ نے تاکید کی کہ نماز پڑھو تو ایک جگہ پر نماز نہ پڑھو بلکہ جگہ بدل بدل کر نماز پڑھو۔ کیوں جگہ بدل بدل کر ہم نماز پڑھیں؟ تاکہ یہ جگہ جب قیامت کے دن گواہی دے گی تو ہمارے اشہاد اور ہمارے گواہی دینے والوں میں اضافہ ہو۔ یا روایتوں میں ملتا ہے یہ سراپا جو ہمارا وجود ہے، جو ہمارا ایگزسٹنس ہے، یہ سارے کا سارا ہمارے لیے گواہ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو ہمارا جسم ہے، یہ تو میرا ہے۔ دیکھیے انسان کی زندگی میں دو چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کے سامنے موبائل پڑا ہوا، میں آپ سے پوچھوں یہ موبائل کس کا ہے؟ آپ کہیں گے یہ موبائل میرا ہے۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے بعد آپ کا یہ موبائل آپ سے گم ہو جائے، آپ کوئی دوسرا موبائل خرید کے لائیں، پھر میں آپ پوچھوں یہ کس کا ہے؟ پھر آپ وہی جواب دیں گے کہ یہ میرا ہے۔ یہ نئے کو میرا بتانا اس کا مطلب یہ کہ پرانے والا میرا تھا وہ اب میرا نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر میں آپ کے باڈی پارٹس کے حوالے سے سوال کروں، مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھے میرے ہاتھ کے بارے میں، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ہاتھ میرا ہے۔ اور میں اور میرے میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ جو میرا ہے نا وہ میں نہیں ہے، وہ ہمارا ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کے اندر جو اس کی روح ہے، جو جس کے بارے میں وہ کہتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے سوچا، میں نے چاہا، میں نے عمل کیا، یہ میں انسان کی ملکیت ہے۔ جتنا میرا ہے وہ انسان کے پرائے ہے۔ اگر میں کہوں میری آنکھ تو یہ آنکھ میں نہیں ہے کہ میری ہے، میری یہ ناک میری ہے، اور اسی لیے یہی میرے آنکھ ہوں گے، یہی میرے ناک ہوگی، یہی میرے ہاتھ ہوں گے جو قیامت کے دن میرے ہی خلاف گواہی دیں گے۔ نہیں، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کے ذریعے بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی رئیس ہے یا کوئی بادشاہ ہے، بادشاہ کے آس پاس اس کے کچھ خاص جو ہے خادم ہوتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی وی آئی پی نے اپنی ایک جو ہے اپنا ایک گارڈ رکھا ہے تو گارڈ کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے وقت پر کھانا پہنچاتا ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، اس کی برنامہ ریزی کرتا ہے۔ یہ سارے کام یہ گارڈ کے، یہ خادم کے ظاہری کام ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ دوسرا کام بھی کر سکتا ہے۔
دوسرا کام یہ، چونکہ یہ 24 گھنٹے اپنے مالک کے ساتھ رہتا ہے تو ساتھ میں مالک کی ساری رپورٹنگ بھی اس کے پاس ہوتی ہے. وہ چاہے تو مالک کی جاسوسی بھی کر سکتا ہے، گرچہ وہ بادشاہ کا ہے، بادشاہ کے سارے کاموں کو بھی انجام دے رہا ہے، لیکن وقت پڑے اگر کوئی بلا کر پوچھے کہ بادشاہ کتنے بجے اٹھتا ہے، بادشاہ کتنے بجے سوتا ہے، بادشاہ کے دوست لوگ کون ہیں، بادشاہ کی سیکریٹس کیا ہیں، ایک طرف سے خدمت بھی کر رہا ہے اور انجانے طور پر وہ ساری جاسوسی اس کے اندر سما رہی ہے. وقت آئے تو وہ ساری چیزوں کو باہر نکال سکتا ہے. اسی طرح سے ہمارے باڈی پارٹس، میرا ہاتھ ہے، میرے پیر ہیں، میرا سر ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہماری آسانی کے لیے اور ہماری جو ہے سروس کے لیے ہمارے ساتھ اللہ نے دیے ہیں. لیکن جہاں ہاتھ ہمارے کام کو انجام دے رہا ہے، جہاں آنکھ ہماری جو ہے مدد کر رہی ہے، وہیں پر وقت یہی ہاتھ، یہی آنکھ، یہی کان، یہی سر جو کہ ہمارا ہے، ہمارے ہی اب یہ گواہی دے سکتا ہے. اور اسلامی زاویہ نظر سے یہ بات طے ہے کہ کوئی چیز لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگ اسلامی زاویہ نظر سے ہے. اس کے حوالے سے سینکڑوں روایتیں آپ کو ملیں گی. میں صرف امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت پیش کرنا چاہوں گا. امام نے اس روایت میں یہ ارشاد فرمایا، اذا تاب العبد توبۃ نصوحا، اگر کوئی بندہ توبہ نصوحا کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، تو جتنی چیزیں زمین نے اس کے حوالے سے ریکارڈ کر کے رکھی ہے تو اس کو زمین ایریز کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ زمین نہیں ہے، وہ باشعور ہے اور وہ کچھ چیزیں اپنے اندر ریکارڈ کر رہی ہیں. ہاں، اگر بندہ توبہ کر لے اور صحیح راستے پر آ جائے، یہی زمین ہوگی جتنا اس نے ریکارڈ کیا ہے سب کو کیا کرے گی، ایریز کرے گی، پھر اس کی ریکارڈنگ شروع سے ہوگی. اور خدا نخواستہ ہم جو گناہوں کو انجام دیتے رہے اور توبہ کی طرف اپنے آپ کو آگے نہ لے جائیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن یہی زمین ہوگی، یہی گھر ہوگا، یہی ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے، یہی ہمارا پورا وجود ہوگا جس پر ہمیں ناز تھا، وہی ایک دن کھڑا ہوگا. اور محشر کے میدان میں جہاں حضرت آدم سے لے کر آخری زمانے کے قیامت سے پہلے تک جو انسان پیدا ہوں گے، سب ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے. اتنی بڑی محفل میں یہی ہمارے ہاتھ پیر ہوں گے جو ہمیں رسوا کریں گے. لہذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کانسیپٹ کو اور اس نظریے کو، اس بلیف کو اسٹرانگ کریں اور اپنے وجود میں اس کو بتا لیں کہ جو کام بھی میں انجام دے رہا ہوں وہ بغیر نظارت کے نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو مجھے مانیٹرنگ کر رہا ہے. قرآن مجید بھی کھول کر دیکھیں، قرآن مجید نے جگہ جگہ پر ہمیں تدبر اور تعقل کی دعوت دی. کیونکہ اکثر و بیشتر یا سارے کے سارے یہاں وہ افراد ہیں کہ جن کا تعلق حوض علمیہ سے ہے، تو حوض علمیہ میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے اندیشہ اسلامی، جسے آیت اللہ جعفر سبحانی اور ڈاکٹر محمد رضائی نے مل کر تحریر کیا ہے. اگر آپ اندیشہ اسلامی جلد 1 کے مقدمے کو دقت سے پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کے سوچنے کا، جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا نظریہ ہی بدل جائے گا. اندیشہ اسلامی جلد 1 کے مقدمے کو آپ لوگ پڑھیے، میری تاکید ہے. اس مقدمے کا خلاصہ یہ ہے کہ مؤلف نے بات یہاں سے شروع کی، کہا کہ قرآن مجید میں خداوند عالم جگہ جگہ پر تعقل اور تدبر کی دعوت دیتا ہے، اور بابا ہمارے ضمیروں کو جوڑتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تم تفکر نہیں کرتے، کیا تم تعقل نہیں کرتے، کیا تم تدبر نہیں کرتے. آخر تعقل کے اوپر اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی کا تعقل اور کسی کی سوچ جو ہے صحیح ہو جائے تو پھر اس کی دنیا بھی آباد ہو سکتی ہے، اس کی آخرت بھی آباد ہو جاتی ہے. وہ کیسے؟ اگر انسان صحیح سوچے گا تو صحیح ڈیسیشن لے گا، اگر صحیح ڈیسیشن لے گا تو اس کا فائنل سٹیپ جو ہوگا وہ بھی صحیح ہوگا. مثال کے طور پر زندگی میں گھروں میں آپ نے سنا ہوگا بہت سارے بزرگ ہمارے افسوس کرتے ہیں جب وقت جو ہے گزر جاتا ہے تو بیٹھ کر افسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے فلاں وقت میں فلاں فیصلہ نہ کیا ہوتا،
فلاں زمین نہ بیچی ہوتی، فلاں جگہ شادی نہ کی ہوتی، فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، فلاں جگہ میں نہ جاتا، جانے سے پہلے تھوڑا اور سوچ لیتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نہایت کیا ہوگی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے کیا سوچ کر اور کس طرح سے سوچ کر اپنے کاموں کو انجام دیا. اگر ہماری فکر صحیح ہوگی تو ہمارا ڈیسیشن صحیح ہوگا، اگر ڈیسیشن صحیح ہوگا تو فائنل سٹیپ بھی صحیح ہوگا. اگر دنیا میں فکر صحیح ہے، ہمارا ڈیسیشن صحیح ہے اور ہمارا فائنل سٹیپ بھی صحیح ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری دنیا آباد ہے. لہذا اگر کسی کو اپنی دنیا سنوارنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کو صحیح کرے، تو اس کی دنیا آباد ہوگی. اب دوسرے زاویے سے جو ہے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی سوچے گا، چونکہ سائیکالوجی میں طے شدہ بات ہے کہ انسان کے جو ڈیڈس ہوتے ہیں، انسان کے جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اگر کوئی چوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ ایسے اچانک سے چوری کے لیے نہیں جاتا ہے، بلکہ ایک مرتبہ وہ ذہن میں یہ ساری چیزوں کو، سارے نقشے کو بناتا ہے اور ذہن کے اندر اسے عملی جامہ پہناتا ہے، پھر اس کے بعد وہ خارج میں اسے کرنے کی سوچتا ہے. اگر انسان کی سوچ پاک ہو جائے، تفکر صحیح ہو جائے، تعقل صحیح ہو جائے، تو پھر انسان کی سوچ صحیح ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان کے اعمال بھی صحیح ہوں گے. اگر کسی انسان کے اعمال صحیح ہو جائیں گے تو پھر اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. لہذا تعقل اور تدبر کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر دنیا آباد کرنا ہے یا ہماری آخرت کو آباد کرنا ہے، دونوں کو آباد کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ انسان انٹلیکچوئل بن جائے اور اچھی طرح سے سوچنے کی عادت آئے. دوسرا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر قرآن نے جگہ جگہ پر ہمیں تعقل کی، تدبر کی دعوت دی، سوچے تو کس بارے میں سوچے؟ سوچنے کے لیے تو سینکڑوں چیزیں ہیں. کیا کھانے کے بارے میں سوچے، یا جاب کے بارے میں سوچے، یا رہنے کے بارے میں سوچے، یا پڑھائی کے بارے میں سوچے، یا اپنے فیوچر کے بارے میں سوچے، یا اپنے دوست کی بھلائی کے بارے میں سوچے، یا ہمارے حوضے کے بارے میں سوچے؟ سینکڑوں چیزیں ہیں جس کے بارے میں انسان سوچ سکتا ہے. لیکن قرآن مجید نے جو سوچنے کی اور تفکر کی دعوت دی ہے، وہ اس کا سارا خلاصہ اگر ہم ایک چیز کے بارے میں سوچیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ساری چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ چیز کون سی ہے کہ اگر ایک چیز کا ہمیں عرفان ہو گیا، ایک چیز کی معرفت اچھی طرح سے حاصل ہو گئی، تو پھر کسی دوسرے چیز کی ضرورت نہ پڑے. وہ چیز کوئی اور چیز نہیں ہے. انسان بیٹھے اور خود اپنے وجود کے بارے میں سوچ کہ میں کیا ہوں، میں اچانک سے تو نہیں ہوں، میں کیا ہوں. جب انسان اپنے بارے میں سوچنے لگے گا تو دو کوشچن سے ضرور اس کا سامنا ہوگا. پہلا کوشچن یہ ہوگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں. دوسرا کوشچن یہ ہوگا کہ مجھے جانا کہاں ہے. جب انسان یہ سوچے گا میں کہاں سے آیا ہوں تو خدا تک پہنچ جائے گا، اس کی توحید مضبوط ہو جائے گی. اور انسان اگر یہ سوچے گا کہ مجھے کہاں جانا ہے تو وہ معاد تک پہنچ جائے گا، تو اس کی آخرت بھی اچھی ہو جائے گی. اور جس انسان کے ذہن میں کلیئر ہو جائے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے، تو پھر وہ انسان کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے شاید حدیث میں بھی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اچھی طرح سے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، میں یہاں پہ ہوں تو مجھے کیا کرنا ہے. اگر یہ سارے ڈاؤٹس انسان کی نظر میں کلیئر ہو جائے تو پھر انسان کی دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور انسان کی آخرت بھی آباد ہو جائے گی. لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر چیز میں سوچیں. مثال طور پر ہم قرآن مجید لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی نہیں کہ ہم پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں کوئی سٹوری نریٹ ہو رہی ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے. نہیں، ایسے نہیں. قرآن کے ہر لفظ میں اگر آپ تعقل کریں گے تو آپ کو ایک عظیم درس ملے. مثال کے طور پر 2-3 مثالیں میں پیش کرتا ہوں. اگر آپ قرآن کے قصے پڑھ رہے ہیں، جناب ابراہیم کا قصہ پڑھا آپ نے کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا، انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے آگ کا کام جلانا ہے، آگ میں ڈال دیا گیا تو پھر یہ جلے کیوں نہیں. یا جناب موسیٰ نیل سے گزر رہے ہیں، پانی کا کام ہے، دریا کا کام ہے، ڈبو دینا، ڈراؤن کرنا. اگر جناب موسیٰ دریا سے گزر رہے تھے تو وہ پھر غرق کیوں نہیں ہوئے. یا حضرت یوسف کے بھائیوں نے لے جا کر حضرت یوسف کو ایک کیا کہ یہ تعجب کی بات نہیں، ایک چھوٹا بچہ کہ جو
کنعان میں جسے کنویں کی پستی میں ڈال دیا گیا 6 سالوں میں عزیز مصر بن گیا. قرآن کے سٹوریز کو ہم پڑھیں اور نریشن سمجھ نہ پڑھ کے کوئی مورل میسج لینے کی کوشش کرے تو ہم یہ ساری داستانوں سے مثال کے طور پر ہم یہ درس لے سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب تک نہ چاہے گا کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے. لہذا قرآن کی آیتوں میں جب آپ پڑھیں تو کوشش کریں کہ آپ ہر چیز سے کیا لیں, ایک لیسن لیں اور ایک درس حاصل کرنے کی آپ لوگ کوشش کریں. دیکھیے انسان اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے, پیوریفائی کرنا چاہتا ہے تو 2 ہی چیزیں, انسان کو ظاہری جو ہے جسم سے زیادہ اپنے دل کو سیخل کرنا ہے. دل کو سیخل کرنے کے لیے جو ہے کچھ چیزیں اس کی مدد کریں. پہلی چیز کیا میں نے بتائی, پہلی چیز یہ کہ یہ جو بلیف کو اسٹرانگ کرے کہ میں اکیلا نہیں ہوں, کوئی ہے جو مجھے واچ کر رہا ہے. مثال کے طور پر آپ حوضے میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر آپ کو پتا چل جائے کہ استاد نہیں ہے تو یہ جو طبیعی بات ہے کہ بچے شور کرنے لگتے ہیں, خصوصاً حوضے کے بچے نہ بھی کریں تو آپ جائیے چھوٹے اسکولوں میں دیکھیے, پرائمری اسکولس میں اب جا کر دیکھیے ایسے استاد باہر نکلتا ہے, بچے جتنی شرافت سے بیٹھے ہوئے ہیں اب جو ہے منظر بالکل بدل جاتا ہے, ہر کوئی شور کرنے لگتا ہے. آپ نے بچپن میں محسوس کیا ہوگا کہ جب آپ کلاس روم میں بیٹھتے تھے تو استاد آنے سے پہلے شور شرابہ ہوتا تھا, لیکن کچھ اساتذہ جو ہے آہستہ آہستہ کلاس میں وارد ہوتے تھے تاکہ دیکھیں کہ کلاس میں میرے انٹر ہونے سے پہلے کلاس کی حالت کیا تھی. تو کچھ بچے جو سامنے کے ہوتے تھے جو اپنے معلم کو اور اپنے ٹیچر کو دیکھ لیتے تھے, اب تک وہ بھی شرارت کر رہے تھے, جیسے ہی نظر پڑی ایک دم ایسے بن گئے جیسے ماں. لیکن اسی کلاس روم میں ابھی کچھ بچے ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں احساس نہیں ہے کہ ہمارا ٹیچر انٹر ہو چکا ہے, وہ بچے ابھی بھی مصروف رہیں گے. اگر جس بچے کو اس کا علم ہو گیا وہ اسے روکنے کی بھی کوشش کرے تو وہ نہیں دے گا, وہ الٹا اسے خاموش بٹھائے گا, کہے گا کہ تم ڈسٹرب کر رہے ہو مجھے. لیکن ایک مرتبہ استاد سامنے آتا ہے, بچے کی نظر استاد بیہیویئر 180 ڈگری چینج ہو جاتا ہے. اب تک جو بچہ شرارت کر رہا تھا ایک دم سے ایک ہی سیکنڈ میں یا سیکنڈ سے بھی کم جیسے نظر استاد پر پڑی ایسے لگا کہ اس کا پورا وجود ہی بدل گیا. بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں ہم جو کلاس روم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرح شور شرابہ کر رہے ہیں, نازل کو بھول گئے ہیں, ہمیں یہ خیال نہیں ہے کہ کوئی ہے جو ہماری مانیٹائرنگ کر رہا ہے, جو ہمیں بھول گئے ہیں. اگر یہ بلیف اسٹرانگ ہو جائے کہ 24/7 کوئی ہے جو مجھ پر نظر رکھ رہا ہے, نہ صرف ایک نظر رکھ رہا ہے, میرے ہر سیکنڈ کی خبر وہ درج کر رہا ہے, اسے نوٹ کر رہا ہے. اور کل ایک ایسا دن آئے گا کہ جہاں آڈینس بہت زیادہ ہوں گی اور ان کے سامنے میرا ہر عمل جو ہے پلے کیا جائے گا. اگر یہ انسان سوچ لے کہ زندگی میں کوئی ہے جو میری نظارت کر رہا ہے تو پھر کسی حد تک یا بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے اور اپنے دل کو سیکل کرنے میں یہ چیز مددگار کے طور پر لے سکتا ہے. دیکھیے اگر کوئی انسان اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے, سختیاں ضرور آئیں, سختیوں کے بغیر کوئی چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. چونکہ میں مثال دینے کا عادی ہوں, ایک چھوٹی سی مثال دوبارہ دیتا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں اچھی طرح سے یہ بات پہنچے. مثال کے طور پر آپ کے گھروں میں جو ہوتے پھول کے پودے, گلاب کے پھول کے پودے, آپ سمجھ لیجئے گلاب کا ایک پودا آپ لگا رہے ہیں. اگر آپ اچھا سا پاٹ لے کر آئے, اس میں اچھی سی مٹی بھی ڈالیں اور پودا بھی لگا دیں, تو وہ پودا اچھی طرح سے نہیں بڑھ سکتا جب تک کچھ چیزیں ہم اس پاٹ میں ایڈ نہ کریں. مثال کے طور پر یہ جو ہے کی جو کھاد ہوتی ہے جسے ہم گوبر کہتے ہیں, ہمارا پیر گوبر پر اتنی بری طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کریں. لیکن یہی گوبر اگر پودے میں نہیں پڑے گا, اگر یہی گوبر یہی حیوان کی جو گندگی ہے
اگر ہم اس پاٹ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کا پھول اچھی طرح سے نہ اگے گا، نہ اچھی خوشبو دے گا، نہ اچھا آپ کے آنگن کو مہکائے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ کو آپ کی اپنی شخصیت بنانا ہے تو کچھ لوگ ہوں گے جو آپ کا برا چاہیں گے، جو آپ کے راہ میں آبسٹیکل اور رکاوٹوں کھڑا کریں گے، لیکن آپ یہ نہ سوچنا کہ صحیح راستے میں اتنی تکلیفیں ہیں تو میں صحیح راستہ چلوں کیوں؟ نہیں، یہی برے لوگ، یہی جو رکاوٹیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ آپ کے لیے اس گوبر کا کام کریں گے، اس کو آپ اپنے اندر ہضم کریں گے، اس کو برداشت کریں گے۔ جس طرح سے ایک گلاب کا پودا اپنے اندر حیوان کی گندگی کو سما کرنے کے بعد اچھی طرح سے مہکتا ہے، بالکل اسی طرح سے انسان اگر چاہتا ہے کہ صحیح راہ پر گامزن رہے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ڈیکوریٹ کرے، انسان کا یہ وظیفہ بنتا ہے کہ وہ برائیوں کو دیکھ کر پیچھے نہ ہٹ جائے، بلکہ اس کو اپنا مددگار سمجھے اور اس کو پار کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کرے۔ ہمیں ملتا ہے کہ حیوانات میں ایک ایسا حیوان ہے کہ جس کا نام اشقر ہے۔ یہ حیوان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا سائز جلدی نہیں بڑھتا ہے، ہاں اس کا سائز اس وقت بڑھتا ہے جب آپ اس کو ماریں گے۔ اب جتنا مارتے ہیں وہ اتنا جو اس کا سائز جو ہے بڑھتا جاتا ہے۔ نہیں، دوسری مثال لے لیجئے، گائے کا یا آپ جو ہے بکری کا چمڑا لے لیجئے، لیدر لے لیجئے، آپ اس کو ایسے ہی ڈال دیں، 8 دن 4 دن 10 دن میں سڑ گل جائے گا، لیکن اسی پر کچھ تلخ جو ہے کیمیکلز ڈال دیں آپ لے جا کر، دیکھنے میں بو گندی ہوگی، آپ کو لگے گا یہ عجیب جو ہے بو آ رہی ہے ہم کو، لیکن یہ بو کو چمڑا برداشت کرتا ہے تو پھر اس کے اندر سے خراب بو بھی نکل جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے آباد بھی ہو جاتا ہے، اس کی زندگی لمبی ہو جاتی ہے۔ جب بو نکل جاتی ہے، وہ اچھا لگنے لگتا ہے تو لوگ اسے اپنے یوز میں لاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم خدا تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو آباد کرنا چاہ رہے ہیں، تو راستے میں آبسٹیکلز بہت زیادہ ہیں جسے ہمیں گوبر اور کچھ کیمیکلز کے حساب سے انہیں فیس کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو فیس کرتے رہیے، آپ کی نظر آپ کے ہدف پر ہو کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں گے تو مدد اللہ کی طرف سے بھی ہوگی، اہل بیت علیہ السلام سے توسل بھی کریں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ کسی حد تک ہم اپنی دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہیں اور اپنی آخرت کو بھی آباد کر سکتے ہیں۔ باتیں بہت زیادہ ہے لیکن 12:20 ٹائم ہو چکا ہے، لہٰذا میں مجدداً شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے دوست عزیز مولانا یاسین صاحب کا کہ انہوں نے دوبارہ مجھے یہ موقع فراہم فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہو سکوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، بہت بہت، خدا سلامت رکھے، بہت عمدہ۔ شکریہ آپ کا شکریہ، آپ نے اس لائق سمجھا۔ جی کسی کو سوال کرنا ہے تو حاضر ہے مولانا، آپ لوگ سوال کر سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آغا، ہم نے سنا ہے کہ اگر عورت کا انتقال ہو جائے تو شوہر کیا نامحرم ہو جاتا ہے، مطلب عورت کے انتقال کے بعد؟ جی، پہلے آپ کا سوال جو ہے صحیح سوال ہے، درس اخلاق ہے، اچھا ہوتا کہ آپ جو ہے اسی سے ریلیٹڈ سوال کریں کہ ہر چیز کا ایک فائدہ ہوتا ہے۔ ہم خود ابھی درس اخلاق سے اٹھتے ہیں تو قوانین کی رعایت ضروری ہے۔ سوال کا جواب بہت مختصر ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں، خصوصاً کسی عورت کا جو انتقال ہوتا ہے اس کی تدفین کے وقت لوگ کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا جو ہے ابھی تدفین کا وقت ہے، کیا شوہر دیکھ سکتا ہے، کیا شوہر نہیں دیکھ سکتا؟ ٹھیک ہے، آپ کے پاس مجھ سے اچھے جید علماء موجود ہیں، آپ فقہی سوال ان سے کریے، وہ اچھے طرح سے جواب دیں گے، لیکن چونکہ آپ نے سوال کر لیا ہے تو میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ مختصر طور پر اس کا جواب دوں۔ دیکھیے، رشتے جو ہے جو یہ ہوتا ہے شادی کا رشتہ ہوتا ہے، وہ شوہر یا بیوی کے انتقال پر وہ ختم ہو جاتا ہے، چونکہ اسلامک زاویہ نظر سے جسے دوسرے قوموں میں
कुछ कॉन्सेप्ट अलग है मैरिज का। वो लोग बोलते हैं कि एक मरतबा शादी हो गई, 7 जन्मों का साथ है, फिर दोबारा मिलेंगे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। लेकिन इस्लामी ज़ाविये नज़र से शादी मामलात में आती है, और एक जो है कॉन्ट्रैक्ट और एक एग्रीमेंट है जो दो लोगों के दरमियान चलता है। जब आप दुनिया ही में नहीं रहेंगे तो सिर्फ शादी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं, जितने आपने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो बातिल हो जाते हैं ना। हत्ता कि आपकी मिल्कियत ही आपके नाम पे नहीं रहती, वो क्या हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है आपके वारिसों के नाम पे। तो रिश्ते जो है शादी का जो रिश्ता है, रिश्ते इज़्दिवाजियत जो है वो खत्म हो जाता है। लेकिन शौहर बीवी के हुए देख भी सकता है, तकरीर में भी शिरकत कर सकता है। कि आप लोगों ने नहीं सुना कि शहजादी का जब इंतकाल हुआ तो शहजादी को गुस्लो कफन मौलाए कायनात ने दिया है। ये मेरा मुख्तसर जवाब है। आपको तफसीली जवाब इंशाअल्लाह वहाँ बुजुर्गान बैठे हुए वो आपको देंगे। अगर मौजू से रिलेटेड सवाल हो तो बेहतर है, ताकि जो है बेहतर तरीके से हम फायदा उठाएं। जी जी, किसी और को भी सवाल है या रुख्सत ली जाए? नहीं होगा। जी, दर्स कैसा रहा आप लोगों के लिए? ये बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा था, बहुत अच्छा। शुक्रिया। तो जरूर इंशाल्लाह मौलाना के लिए, हौजे के लिए दुआ जरूर कीजिए। जी जी इंशाल्लाह। आगे ने मिसालें बहुत अच्छी अच्छी देते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।